ہیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، کنیکٹڈ ہیں۔ اب میں ایک عجیب بات کہنے والا ہوں جہاں سے میں اس سلسلہ گفتگو کی ابتدا کر رہا ہوں۔ یہ خلافت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس سے اختلاف صرف امت محمدی میں ہی پیدا نہیں ہوا، بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا اختلاف بھی اسی خلافت کے مسئلے پر ہوا تھا۔ انسانی تاریخ کا اختلاف کی کائنات انسانی میں ابتدا بھی مسئلہ خلافت سے ہوئی تھی۔ اللہ کی شان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اعلان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اب زمین میں خلافت کا نظام مقرر کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اب اس وقت تو نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا، نہ خلفائے راشدین تھے، نہ صحابہ کرام تھے، نہ اہل بیت تھے۔ میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ اس وقت تو صرف ملائکہ تھے یا جنات تھے، پہلا انسان تھا سیدنا آدم علیہ السلام، اور باقی نسل انسانی تو ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو جب یہ فرمایا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ، تو اس کے اوپر اختلاف ہو گیا، پہلا اختلاف اس نے جنم لیا۔ ملائکہ نے کہا، اب یہ بات سمجھنے والی ہے، میں اس آیت کریمہ اور اس مقام سے چند نکات اخذ کروں گا، اور بڑے لطیف اور بڑے دقیق اور بڑے مفید، اور جو سلیم الطبع لوگ ہیں انہیں بہت کچھ اسی ایک مقام سے مل جائے گا۔ تو یاد رکھ لیں کہ اس موقع پر دو طرح کے اختلاف ہوئے۔ میرے اس جملے پر غور کیجئے، اختلاف ہوا، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ اختلاف دو طرح کا ہوا۔ ایک طرح کا اختلاف مذموم نہیں تھا، برا نہیں تھا، دوسری طرح کا اختلاف مذموم ٹھہرایا گیا، برا ٹھہرایا گیا۔ پہلا اختلاف یہ ہوا جس کی مذمت نہیں کی اللہ پاک نے، وہ ملائکہ کا تھا۔ انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ بھی مسئلہ خلافت پر ہی تھا، اور بالکل مطابقت نظر آئے گی آپ کو امت محمدی میں مسئلہ خلافت پر پیدا ہونے والے اختلاف کے ساتھ تمام احوال کی مطابقت نظر آئے گی۔ ادھر یہ خیال ہوتا ہے نا کہ خلافت کے حقدار بنو ہاشم تھے اور اہل بیت تھی، تو ان کو نہیں دی گئی خلافت، یہ بنیادی تصور ہے۔ اب ذرا خلافت آدم کی طرف آئیے، تو ملائکہ سمجھتے تھے کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں۔ اب ایک بڑا لطیف نقطہ ذہن میں رکھ لیں اہل علم ہے، میں نے عرض کیا میں دیانتدارانہ بات کروں گا، اعتدال کی، تاکہ بات سمجھ آئے، مسئلہ حل ہو، الجھے نہیں۔ تو کسی کا بوجوہ یہ خیال کرنا کہ خلافت کا حق ہمارا ہے، اس حد تک کوئی برائی نہیں ہے۔ اچھے لوگ، صالح لوگ، اب ملائکہ سے بڑھ کر وہ ملائکہ جن میں نفس اور نفسانیت ہی نہیں ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، جن کے اندر حب جاہ و منصب ہی نہیں ہے، نہ نفس ہے، نہ نفسانیت ہے، نہ شہوتیں ہیں، نہ اقتدار کا حرص ہے، نہ طلب ہے، نہ کوئی برائی، مذمومات نفس ہیں ہی نہیں۔ تو جب ملائکہ جیسے افراد جو ان تمام چیزوں سے مبرہ اور پاک ہیں،
ان کو یہ خیال گزر سکتا ہے کہ خلافت کے حقدار ہم ہیں، تو مولا علی شیر خدا ہوں یا بنو ہاشم ہوں اور اہل بیت اطہار، اگر ان کے ذہن میں اس وقت ایسا خیال آ گیا تو کون سی برائی کی بات ہے؟ اور سیدنا مولا علی شیر خدا ان نفوس قدسیہ سے ہیں کہ جن کا درجہ ملائکہ سے بھی بلند ہے۔ ملائکہ تو ممکن ہے ان کے شہزادوں کے جھولے جھلاتے ہوں گے، ملائکہ تو مولا علی شیر خدا کے رستوں میں دائیں بائیں دیدار کے لیے کھڑے ہوتے ہوں گے، ملائکہ تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے گھر کی دربانی کرتے ہوں گے، ملائکہ تو وہ تھے کہ جب مولا علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا تو حوران فلک، جنت اور ملائکہ وہ گل پاشیاں کرتے تھے خادموں کی طرح، وہ تو اس گھر کے خادم ہیں ملائکہ۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ بات کر رہا ہوں، یاد رکھ لیں کہ ملائکہ معصوم ہوتے ہیں۔ اہل تشیع حضرات کے ہاں اہل بیت اطہار کے ائمہ کی نسبت بھی عقیدہ عصمت ہے کہ امام سارے معصوم ہیں، جبکہ اہل سنت کے ہاں عقیدہ صرف انبیاء کی عصمت کا ہے۔ تو میں اب اہل تشیع کے عقیدے پر بات کی مدار رکھ رہا ہوں۔ اگر ان کے خیال میں عقیدے میں تمام ائمہ اہل بیت بشمول مولا علی شیر خدا معصوم ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی ملائکہ بھی معصوم ہیں، اس پر دونوں کا اجماع ہے، اہل سنت کا بھی اور اہل تشیع کا بھی۔ ملائکہ کی نسبت پر تو اختلاف ہی نہیں، جبکہ اہل بیت اطہار کی نسبت لفظ عصمت کا اہل سنت اور اہل تشیع میں نقطہ نظر مختلف ہے۔ اہل سنت اہل بیت اطہار ہوں یا اولیاء کرام انہیں محفوظ سمجھتے ہیں، اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، معصوم انبیاء ہوتے ہیں، مگر ہم عصمت کا قول اس کو جوڑ رہے ہیں۔ ملائکہ کی عصمت پر تو کسی کا اختلاف نہیں، تو معصوم تھے کس چیز سے؟ برے فعل سے، برے عمل سے، برے خیال سے۔ ملائکہ معصوم تھے بری خواہش سے، بری طلب سے، نفس پرستی سے، خود غرضی سے، حرص سے، لالچ سے، جھگڑے سے، فساد سے، ہر برے خیال سے معصوم تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں نا۔ جب وہ معصوم تھے تو معصوموں کے ذہن میں خیال آیا کہ خلافت کے حقدار ہم ہیں، کہ باری تعالیٰ آپ ایک بشر کو، ایک انسان کو زمین میں خلیفہ بنا رہا ہے، زمین میں یہ فساد انگیزی کرے گا، قتل و غارت گری ہوگی انسانوں کے ہاتھوں، جھگڑے ہوں گے، خون بہے گا، اس کو خلافت نہ دے، ہمیں دے، ہم حقدار ہیں۔ کیوں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم خود بھی معصوم ہیں، ہمارے ہاتھوں کسی کا قتل نہیں ہو سکتا، کسی کا خون نہیں بہہ سکتا، کسی سے زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ملائکہ سوچ رہے ہیں، اور پھر ہم سراپا حمد ہیں، سراپا تقدیس ہیں، ہم اب وقت تیری عبادت کرتے، تیری حمد کرتے، تیری تعریف کرتے، تیری تنزیح کرتے، تیری تسبیح کرتے، تیری تحمید کرتے۔ تو دیکھیے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے تقرر کے موقع پر نہ صرف یہ کہ خود کو حقدار جانا، بلکہ حقدار جاننے کے ساتھ اپنے، اگلی بات کہہ رہا ہوں، اپنے حقدار ہونے اور حق ہونے کا اظہار بھی کر دیا۔ دوسری بات، تو اگر بعض کتابوں میں سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام مبارک میں یہ تذکرہ ملتا ہے، یہ ایسا نہ سمجھ لینا کہ میں نے اس طرح یہ بات کہہ کے تو اس موضوع کو سمیٹ دیا، نہیں، یہ سب اجمالی باتیں ہو رہی ہیں، تمہیدی۔ میں نے عرض کیا ایک ایک موضوع کو الگ الگ لوں گا، ایک ایک کتاب کو لوں گا، ایک ایک روایت کو لوں گا۔ جو انداز دفاع شان علی مرتضیٰ کا تھا یہ عمر بھر جو رہا ہے، اس موضوع کا بھی اسی طرح انشاءاللہ انداز ہوگا۔ کوئی چیز میں ایسے اغماض کر کے آنکھیں بند کر کے نہیں گزر جاؤں گا۔ تو میں تو یہ تمہیدی بعض مقدمات سمجھا رہا ہوں۔ تو اگر ان کے کلام میں، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے کلام میں اگر یہ ذکر کہیں ملے کہ ہم حقدار تھے یا ہمارا خیال تھا کہ ہمارا بھی حق ہے اہل بیت کا، تو کیا گناہ کی بات ہے؟ انہوں نے کیا گناہ کر دیا؟ یہ بات ملائکہ نے بھی سمجھی تھی،
اگر انہوں نے کہیں کہہ دیا سیدنا صدیق اکبر سے مذاکرہ میں، کلام میں، آگے تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ، میں ایک ایک ایشو کو ایڈریس کروں گا تفصیل سے، کتابیں سامنے رکھ کر ذکر کر دیا تو اس سے بہت لمبی بات ہم اخذ کیوں کرتے ہیں؟ ملائکہ نے بھی خود اللہ کے سامنے اظہار کر دیا تھا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ کے سامنے کر دیا تھا، اور اللہ پاک بتا بھی رہا ہے۔ کیوں بتا رہا ہے؟ اگلا ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ تھا تخلیق آدم کے وقت، فرشتوں نے ایک بات کی، اللہ نے جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ اس کو ہزاروں لاکھوں برس بیت گئے، آخری کتاب قرآن مجید میں اس پوری تفصیل کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ اور ایک بار نہیں، بار بار لایا جا رہا ہے، امت کو تفرقہ سے بچانے کے لیے ایک راہ ہدایت بتایا جا رہا ہے۔ بھائی معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کو یوں ڈیل کیا کرو، اس کو اتنا نہیں بڑھاتے۔ پھر ملائکہ کو اللہ رب العزت نے جواب دیا، دو طریق سے جواب دیا۔ ایک تو مشاہدہ کروایا علم کا، فوقیت علمی کے ذریعے، اور ایک جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، ایک علم آدم الاسماء کلہا کا جواب دیا، علمی فضیلت بتائی۔ دوسری فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اور بھی کئی باتیں ہیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سو کیا ہوا؟ ملائکہ جو تھے اختلاف جنہوں نے اپنا سوال کیا تھا، چونکہ اللہ کی بارگاہ ہے نا، تو وہاں لفظ اختلاف میں یوز نہیں کرنا چاہتا، اللہ کی بارگاہ ہے، ورنہ واقعہ کوئی اور کہنے والا تو اسی طرح ہی کہے گا نا، چونکہ وہ ایک مقدمہ کے جواب میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے ہیں، تنقید بھی ہو رہی ہے اس صاحب خلافت پر، یسفک الدماء، اور اپنی تقدیس کا اظہار بھی ہو رہا ہے، استحقاق بھی بیان ہو رہا ہے، یہی دو باتیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب اللہ پاک نے یہ بات سمجھا دی تو بس وہ جو ان کے ذہنوں میں اختلاف آیا تھا یا خیال آیا تھا، چونکہ اہل ایمان تھے، معصوم تھے، وہ بات ختم ہو گئی۔ ملائکہ نے اس کے بعد کبھی ذکر ہی نہیں کیا، وہ سمجھ گئے انی اعلم ما لا تعلمون سے۔ سو اسی طرح چونکہ مولا علی شیر خدا اور اہل بیت اطہار ان ملائکہ سے کم درجے کے لوگ نہیں، اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، خانوادہ رسول، اسی طرح یہ خیال آیا، ذکر بھی کیا، وہ خیال اور ذکر کتابوں میں آیا ہے، اہل سنت کے ہاں بھی، اہل تشیع کے ہاں بھی۔ مگر جو اگلی بات ہے، جب بات سمجھ میں آ گئی اور مصالحت ہو گئی، پھر مولا علی شیر خدا نے پورے 30 برس ان کا ساتھ دیا ہے، مخالفت نہیں کی، کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ امام حسن مجتبی نے ان کا ساتھ دیا ہے، کبھی تعریف کی ہے، کبھی اختلاف نہیں کیا۔ امام حسین نے ان کی تعریف کی ہے، اختلاف نہیں کیا۔ امام زین العابدین نے تعریف کی ہے، اختلاف نہیں کیا۔ امام محمد الباقر نے عمر پر تعریف کی ہے خلفائے ثلاثہ کی، اختلاف نہیں کیا۔ امام جعفر الصادق نے تعریف کی ہے، ان سے اختلاف نہیں کیا، بلکہ ائمہ اطہار اہل بیت نسل در نسل اپنی اولادوں کے نام بھی ابو بکر، عمر اور عثمان رکھتے رہے۔